سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3 تلاوت. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں. وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے اور پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے. سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس رکوع میں جن لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ان کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، بعض جگہ افریقی ممالک میں بھی، اور آج کل تو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اور ایسے کئی اور مقامات ہیں جہاں پر یہ لوگ پائے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا نہ دین، نہ دنیا، نہ خدا کا ادب، نہ رسول کا ادب، نہ حیا، نہ شرم، سب کچھ دنیا کی ترقی، سب کچھ دنیا کی ترقی. اور بعد مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑے. بعد لڑکیاں ایسی. ہم ایک جگہ پر گئے، ایک گھر میں ایک ڈیتھ ہو گئی. یہ ملیر کینٹ کے قریب کا ایک علاقہ تھا، یہ کراچی شہر میں. تو میں وہاں دعا کرنے کے لیے گیا تو وہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، تو دعا کرنے کے لیے گیا، کوئی دعا تھی تو میں وہاں پہنچا، تو میں وہاں بیٹھ گیا. تو اذان کا وقت ہوا تو میں نے کہا جی کہ وہ نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا جی ہم انتظام کرتے ہیں آپ کے لیے. میں بیٹھ رہا. تو 15-20 منٹ گزر گئے. جب کچھ بھی بات چیت نہ ہو سکی تو میں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے، آپ نماز کا انتظام کریں اور دیر ہو رہی ہے. وہ کہنے لگے جی کہ ہم آپ کے لیے جانماز لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ساتھ والے گھر سے، ہمارے گھر میں جانماز نہیں ہے. میں نے کہا آپ جانماز نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو بڑی ڈھٹائی سے، بڑی جیسے بالکل بے حسی اور بے غیرتی ہوتی ہے اس طرح، تو ہنس کر کہنے لگے نہیں ہمیں سے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا یہ ختم کیوں پڑھا رہے ہو؟ اس ختم کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرض چیز ہے اللہ کی نماز، نماز پڑھتے نہیں اور ختموں پہ زور دے رکھا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ نفل چیزیں ہیں، نفل بعد میں، پہلے فرض ہے. میں تو غصے کو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے گھر میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، میں تو جا رہا ہوں. اگر آپ نماز کا وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح یہ آپ نے مذاق اڑانا ہے تو بھائی ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو دہریت ہے. تو وہ کہنے لگے جی وہ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں بھی کچھ بچاتی ہیں. کیا ہوتا ہے جی نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کہنے لگا نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سوچ مسلمانوں کے اندر بھی دولت مند گھرانوں میں، جیسے ڈیفنس ہو گیا، ماڈل سوسائٹیز ہو گئیں، بڑے لوگوں کے علاقے میں جہاں پر جناب نہ مولوی صاحب جا بھی نہیں سکتے، اور مولوی صاحب چلے جائیں تو وہ مولوی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے نیچے کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں. اپنی دولت میں، غرور میں، اپنی دولت کے پندار میں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، یا نماز بھی کوئی چیز ہے، نماز کی کوئی حقیقت، روزے کی کوئی حقیقت. ایک بندہ جا رہا تھا رمضان شریف کی
کا موقع تھا. میں غازی عبداللہ شاہ سرکار سلام کر کے واپس آ رہا تھا رمضان شریف میں, تو ایک اشارے پر گاڑی رکی, تو وہ چلا رہا تھا گاڑی اور اس کے ہاتھ میں تھا. تو میری قریبی گاڑی تھی, تو میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کو ایسے چھینا اور نیچے پھینک دیا. میں نے کہا سوری, ناراض نہ ہونا, رمضان شریف کا مہینہ ہے, آپ سگریٹ نہ پئیں, یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. تو اس کو اتنا غصہ چڑھا, اتنے میں وہ اشارہ کھل گیا, اس کو غصہ چڑھا اور اس نے مجھے کچھ 2-4 باتیں سنا دی, کچھ الٹے سیدھے لفظ بھی کہہ دیے اور غصے میں آ گیا. آپ کون ہوتے ہو؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ میں رکھوں نہ رکھوں میری مرضی, تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ یہ جو بات ہے نا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جب آپ یہ کہو کہ تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے. نہیں, ہم میں سے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا, تم میں سے جس کسی شخص کو کہیں کوئی بری بات نظر آئے, فلیغیرہ بیدہ, آگے بڑھ کر اپنی قوت کے ساتھ اسے روک سکتا ہے تو روکے. او بلسانہ, اگر وہ ہاتھ سے اس برائی کو مٹا نہیں سکتا تو زبان سے بولے, احتجاج کر اپنا ریکارڈ کرائے کہ یہ برا کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. او بقلبہ, اور ایسا بھی نہ ہو سکے کہ وہ زبان پہ بھی تالے لگے ہوئے ہوں اور نہ بولنے دیا جاتا ہو, حق بات بولنا مشکل ہو گئی ہو, تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانے. وذالک اضعف الایمان, لیکن یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. آج ہماری آبادیوں کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بس کیا ہے ان چیزوں سے. تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں, اور اگر کوئی لڑکی ایسی بات کرتی ہے تو وہ لڑکی بھی توبہ استغفار کرے. کسی عورت نے اگر ایسی بات کی, وہ عورت توبہ استغفار کرے. کسی نوجوان نے ایسی بات کی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر استغفار کریں. نماز کی بے ادبی سے بچو, روزے کی بے ادبی سے بچو, یہی تو ادب ہے. حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پورے اسلام کو ایک ہی کلمے میں بیان کرو, پورا اسلام, قرآن, حدیث, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب چیزوں کو ایک فقرے میں بتاؤ. آپ رو پڑے. کسی نے کہا حضور رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, ایک ہی فقرہ میں بتاؤں پورے اسلام کا خلاصہ. اس نے کہا بتائیں. فرمایا الدین کلہ ادب, دین صرف ادب کا نام ہے. بس دین صرف ادب کا نام ہے. ادب کر جاؤ گے تو تر جاؤ گے, ادب نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. تو یہ دہریت کا اس میں بیان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس زمانے کی ترقی بس یہی سب کچھ ہے. اچھے لباس پہن لو, اچھے کپڑے پہن لو, اچھا کھا پی لو, اچھی گاڑی ہو, اچھا اسٹائل ہو, اچھے ماربل لگے ہوئے ہو گھر میں, اچھا سا گھر ہو, اچھی سی گاڑی ہو, اور بس عیش و عشرت ہو بس. اور کہیں سے بھی مال آ جائے, لوٹ کھسوٹ ہو جائے, اس سے دھوکا, اس کا دھوکا, اس کی ٹوپی, اس کا سر. تو یہ جتنی عادتیں ہیں, یہ دہریت کی وجہ سے فراڈ پیدا ہوتا ہے, دہریت کی وجہ سے دہشت گردی آتی ہے, دہریت کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے, دہریت کی وجہ سے حقوق پامال ہوتے ہیں. دہریا نہ ماں کا, نہ باپ کا, نہ بڑا نہ چھوٹا, اس کی نظر میں عزت ہی نہیں رہتی کسی کی. اس کو کوئی اوے کہہ کے ڈانٹ ہی نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا. کیوں؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے بس میں ہوں, سب کچھ ہوں. تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ دراصل ان کا قیامت کے دن پر ایمان اٹھا ہوا ہے اور دنیا میں دل لگا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, میرے عذاب سے پہلے توبہ کر لینے چاہیے, ورنہ میں پکڑوں گا تو ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے, دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے ہم سب کو بچائے.